بارگاہ خدا اللہ عذابات السبب الشهداء باسم کامل حقیق کرنے والوں اس کے دعوے کے سکون قدمی ہر قسم کے مدد کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ کیا میرے بچوں کے بارے انجمن کے سبب جناب سید الحسن عیسیٰ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اس ادارے کے رہنما جناب یاسر صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے ہم سب کے مرحوموں کی مغفرت فرمائے اپنے اپنے مرحوموں ہمارے مجالس کے مرحوموں کی ایسا چیپٹر جو میرے لیے خوش قسم رہتا ہے آپ نے بڑی توجہ سے سماعت فرمایا موضوع کو ہم یہاں پہ لے کے آ گئے تھے 4 مہینے 5 دن اس بات کی پیر ہو جانے بات ہے سرکار رہے اور بڑے بڑے لوگوں نے سرکار میں مشورہ بھی ہوا آپ اس کی تفصیلات چل جائیں آپ کی خدمت میں کی 3 طبقات ہیں جو سرکار کو مشورہ دینے والے سرکار کی مکھیہ جانے کی وجوہات حقیقت میں تو وہی جانتے ہیں لیکن جو عمومی طور سے بیان کی جاتی ہے ہمارے کائنات میں یاد البلاغہ نے بھی اس بات کو فرمایا ہے کہ کوفہ اللہ کے اسلام ہے کوفہ وہ ہے کہ جو اسلامی فوجوں کا مرکز معلومات کے لیے اس کا نام کوفہ پرانا شہر میں اگر ہوگا بھی تو ہوگا مختصر ہوگا بڑا ضابطہ یہ شہر حضرت کے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت سعد نے ابی وقاص میں آباد کیا باقی میں غورنگی میں کہہ دیتا ہوں اور توجہ فرمائیے آپ کو وقت آئے گا حضرت سعد نے ابی وقاص نے فوجی چین کے طور پہ اس شہر کو آباد کیا تھا اور آج کل آپ کی خدمت میں اس شہر کے رہنے والوں کو جس طرح آج تنخواہ ملتی ہے ایسے ہی ان کے اخراجات حکومت کرنا پڑتی ہے اور آپ کی میری باتیں وہ ہے کہ جو کچھ تو تعلیم ہے اور کچھ وہ ہے کہ انہیں فرق کر سکا ہے یہ دوسروں کے بارے میں ایک جملہ ہے تلفی مایوسی تلفی وفادار نہیں ہوتی اس کی وجہ بھی شاید یہ ہے کہ وہ تنخواہ دار تھے
اس کی وجہ بھی شاید یہ ہے کہ وہ تنخواہ دار جو تنخواہ نہیں دے سکتا تھا اسے چھوڑ دیتے اور جو تنخواہ میں اضافہ کرتا تھا اس کے ساتھ تعلیم کی بہت جملے ایسے یاد ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ آپ کی تنخواہ بند ہو جائے گی اگر مسلم کا ساتھ دیں تو اس کے بعد بھی فوجی چنی تھی ایک وجہ یہ کہ اس دور میں شیعوں کی تعداد زیادہ اکٹھی کوفے میں تھی کسی اور شہر میں اکٹھے شیعہ اتنے نہیں تھے جتنے کوفے میں تھے اور اس کی بھی ایک وجہ حضرت علی سے پائے تک پہلے خلافاء کے دور میں مدینہ تھا حضرت علی نے مدینہ سے بدل کے کوفہ بنایا تو چونکہ حضرت علی کا دور کوفے میں گزرا تھا لہذا باقی شہروں کی نسبت کوفے میں شیعوں کی تعداد زیادہ باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں میں کوشش کر رہا ہوں تو میں تاریخ کربلا کی خدمت میں ایک وجہ یہ بھی کوفے جانے کی کہ باقی شہروں سے زیادہ کوفے کے لوگ دشمنان اہل بیت کے دشمن تھے چوتھی وجہ کوفے کے جانے کی یہ تھی کہ صرف کوفے نے دعوت دی تھی میں نے 4 وقت کی خدمت میں کی معصوم سے میں نے شاید یہ جملہ کہا تھا دوبارہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں مولا زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مدینہ حرم رسول تھا آپ کے ماں باپ وہاں میں رہ جاتے اور مکہ حرم خدا تھا وہاں پہ رہتا ایک وجہ انہوں کا میں عرض کی تھی اور وہ آپ کو یاد ہوگی میں نے عرض کیا تھا کہ جب عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ آپ یہیں پہ رہ جائیے تو حضرت نے فرمایا کہ میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ کعبہ سے جتنی دور قدم ہو جاؤں بہتر ہے اس لیے کہ اگر کعبے کی حدود میں تک موجود گا تو کعبے کی عظمت نہیں رہے گی اور دوسری وجہ جو مولا زین العابدین سے جب پوچھا گیا تو مولا نے فرمایا تھا یہ بڑی قابل توجہ بات ہے معصوم فرماتے ہیں مکہ کا بن مدینہ کا مکہ اور مدینہ میں ہمارے 20 بندے بھی مخلص ہوئے تھے اب ظاہری اعتبار سے آپ دیکھیں کہ جہاں پہ اہل بیت کے مخلص نہ ہو وہاں پہ رہنا چاہیے یا جہاں والے دعوت دے رہے ہیں وہاں ایک منٹ اور میں 4 مہینے 5 دن سید شہداء مکہ میں رہے میں نے اس بات کو بھی عرض کیا کہ مکے رہتے سید شہداء کائنات کو یہ بھاگر کرانے کی کوشش کرتے رہے کہ بندے مطلع فرمائے اور اس بات کو سرکار نے کائنات کو بھاگر کرایا
اور میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی، اصل میں آپ کی ساری تقریر کو مجبور کر کے آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ سرکار نے جو بسرے والوں کو خط لکھا تھا وہ میں نے دوہرایا آدمی دوہرا مالک بن مسمع، منذر ابن جارود، احنف بن قیس، ابن مسعود، اس طرح کے ابن حسم، اس طرح کے بڑے بڑے لوگ تھے کہ جن کو خطاب کر کے سید الشہداء نے خط لکھا تھا۔ اب یہ بات میں نے عرض کی کہ خط لکھا تھا، کیا اس خط کے کچھ اثرات بھی مرتب ہوئے یا نہیں؟ بات کہاں کی ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے بصرہ۔ تاریخ کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہو پائے گی اگر آپ ذرا پیچھے نہ جائیں۔ یہ بصرہ وہ جگہ ہے جہاں سے جنگ جمل کا لشکر تیار ہوا تھا۔ جنگ جمل کا لشکر جو تیار ہوا تھا وہ کسی بصرہ سے ہو گیا۔ اور اپنے سنیشن بھائیوں کو یہ بات برابر کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، اتفاق ایسا ہے کہ باقی بزرگان کے مقابلے میں جو لوگ آتے رہے وہ عام طور پر مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ آپ کی بات یہ علی کے زمانے کی عجیب بات ہے کہ تینوں جنگیں ان کے خلاف ہوئی، وہ اپنے آپ کو مسلمان رکھتے تھے۔ میں کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا، میں ذرا تاریخ آپ کے سامنے کیلکولیٹ کر کے رکھنا چاہتا ہوں۔ جمل میں حضرت علی کے مد مقابل بہت بڑی بڑی شخصیات تھی، بڑی محترم اور بڑی بڑی شخصیات تھی، اور خاص طور پہ جمل، میں آگے بڑھوں گا یہاں رک کے کہنا چاہ رہا ہوں، خاص طور پہ جمل، اس میں لوگ جو حقیقت کو پوری طرح سے درک نہیں کرتے تھے وہ متذبذب تھے کہ ساتھ کس کا دیا جائے۔ ادھر علی تھے، مد مقابل اشرا مبشرہ میں سے تھے، مد مقابل اشرا مبشرہ، اور پھر ہماری ماں بھی مد مقابل تھی۔ میں ایسی باتیں نہیں عرض کر رہا، بصرے کے لوگوں کو علی کے مد مقابل جو لے کے آیا اس کو قیس بن احنف یا احنف بن قیس کہا جاتا ہے۔ جب حسین کا خط گیا نا ان سرداروں کی طرف، میں تاریخ کو جوڑ کے آپ کی عبرت میں عرض کر رہا، جب مولا حسین کا خط گیا نا تو ایک سردار جس کے نام مولا حسین نے خط لکھا تھا اس کو ابن مسعود کہا جاتا، اس نے بنی تمیم کو اکٹھا کیا، بنی حنظلہ کو اکٹھا کیا اور بنی سعد کو اکٹھا کر کے کہا حسین حقدار ہے،
اور اللہ کی بہت نمائش آپ کی حسین اس کا ساتھ دیجیے. اور دیکھو تمہارے پاس موقع ہے. جمل میں تم احنف بن قیس کے کہنے پہ علی کا ساتھ نہیں دے سکے. علی آپ کی تم علی کا ساتھ نہیں دے سکے. آج ساتھ میرے ذہن میں جملہ آ گیا ہے. الحمدللہ میرا مطالعہ ایسا ہے کہ میرے ذہن میں باتیں آ جاتی ہیں. گلشان کی جنگ ہو رہی تھی, جنگ جمل, گلشان کی جنگ ہو رہی تھی, تینوں تباہ چل رہے تھے. ایک بندہ عربی سادہ, عرب کا رہنے والا سادہ مسلمان, ایک سادہ مسلمان عربی کے لفظ, وہ سفید چیرتا ہوا علی کے واسط. حضرت علی خود لڑ رہے تھے, تینوں تباہ چل رہا تھا. وہ سفید چیرتا ہوا مولا کی خدمت میں حاضر ہوا. مولا تلوار چلاتے چلاتے اسے دیکھے, کہتے کیا بات ہے. مجھے تفصیلات میں نہیں عرض کرنا, کیا بات ہے, تم مر نہیں رہے, چند میرے پاس آ گئے. کہا علی تم بھی کہتے ہو کہ میرا اللہ ایک ہے, اگر تمہارا اللہ ایک ہے تو اس ایک کا معنی کیا ہے؟ توجہ فرمائیں گے کیسے نہ چاہتا. کتاب کا نام حق الیقین, صاحب حق الیقین یہ کہتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں جان جی آپ اللہ قائل ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ اللہ ایک ہے تو وہ کیسا ایک ہے. یہ جملہ کہنا تھا مولا کے ارد گرد جو آپ کے ساتھی تھے نا, انہوں نے سوال سنا, سن کے پریشان ہو گئے. یہ کوئی وقت ہے سوال کرنے کا؟ یہ کوئی وقت ہے سوال کرنے کا؟ امیر المومنین خود لڑ رہے ہیں, یہ بندہ دوسری طرف سے آیا ہے تاکہ علی کا ہاتھ روکے. بہت توجہ ہے آپ صاحبان کی, بہت توجہ ہے آپ صاحبان کی. علی کا ہاتھ روکنے کے لیے سوال کر رہا, ورنہ شام کو جنگ ختم ہوتی. یہ پوچھ لیتا کہ ایک کا معنی کیا ہے. نہیں, آپ توجہ فرمائیں گے, جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, تفصیلات میں آج بھی نہیں جا سکوں گا, یہیں پہ رک کے آپ کی خدمت میں یہ جملہ. جب لوگوں نے محسوس کیا نا علی کے ساتھیوں نے, تو وہ آگے بڑھے تاکہ اس کو پکڑ کے میدان سے باہر نکالیں. جب وہ بندے آگے بڑھے نا تاکہ اسے پکڑ کے باہر نکالیں, مولا کی نظر پڑ گئی. مولا کہتا ہے رک جاؤ, مولا فرماتا ہے رک جاؤ, اسے سوال کرنے دو. رک جاؤ, اسے سوال کرنے دو. اس لیے کہ جس چیز کا یہ سوال کر رہا ہے نا, میں اسی بات سے ان سے لڑ رہا ہوں. سوال کرنے دو, میں اسی جنگ میں لڑ اس لیے رہا ہوں, اسی بات پہ نہیں توجہ چاہوں گا, اس لیے لڑ رہا ہوں کہ میرے مد مقابل کو توحید کا پتہ نہیں. اگر انہیں توحید کا پتہ ہوتا تو علی سے نہ لڑتے.
توحید کا پتہ ہوتا تو یہ علی سے نہ لڑتے. معافی چاہتا ہوں وضاحتیں نہیں کر سکتا. وہ تھے کون؟ بڑی بڑی بزرگ ہستیاں، بڑی بڑی بزرگ ہستیاں. علی نے کردار سے ثابت کیا کہ توحید کا پتہ نہ ہو تو بڑوں بڑوں سے بھی لڑنا جائز ہے. ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا ہے؟ بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی. پڑھتا رہتا ہوں میں. معصومین کا ایک صحابی ہے، ابو ہاشم جعفری اس کا نام ہے. میں اپنی تعریفیں نہیں کرتا، اچھا نہیں لگتا، لیکن میں تاریخ کو ہر اعتبار سے پڑھتا ہوں. یہ ابو ہاشم جعفری بندہ کون ہے؟ ابو ہاشم جعفری ہے کون؟ مولا رضا کا صحابی ہے، مولا امام محمد تقی کا صحابی ہے، مولا علی نقی کا صحابی ہے، مولا حسن عسکری کا صحابی ہے، مولا امام زمانہ کا صحابی ہے. میں آپ کا وجہ نہیں فرما رہے ہیں. یہ اتنے معصومین کا صحابی ہے. مولا رضا، مولا امام محمد، مولا علی نقی، مولا حسن عسکری، مولا امام زمانہ، ان سب کا صحابی ہے ابو ہاشم جعفری. بہت قریبی بندہ ہے، بہت زیادہ عظمت ہے ابو ہاشم جعفری. اگر موقع مل سکے، آپ کام کاج کرتے ہیں، بہت کم موقع ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کو موقع ملے تو اس کو ذرا پڑھ کے دیکھیے گا. ابو ہاشم ایک دن مولا کی خدمت میں حاضر ہوا. مولا دیکھ کے کہتے ہیں عبد الرحمن کے پاس سنا ہے بیٹھتے. عبد الرحمن کے پاس بیٹھتے ہو؟ کہا ہاں مولا بیٹھتا. کہا آج کے بعد نہ بیٹھنا. پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں. آج کے بعد نہ بیٹھنا. مولا کو دست بستہ کہتا ہے مولا میری ایک مجبوری ہے. کہا مجبوری کیا ہے؟ کہا وہ میرا سگا ماموں ہے. میرا سگا ماموں ہے. بعض اوقات گھر کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹھنا پڑ جاتا ہے. مولا کیا کروں؟ مجبوری کہتا ہے، مجبوری بن جاتی ہے. مولا فرماتے ہیں اگر اتنی مجبوری ہے تو اس کے پاس بیٹھا کر، ہمارے پاس نہ بیٹھا کر. ایک ایک لفظ کا میں خود ذمہ دار، ایک ایک لفظ کا میں خود ذمہ دار، ایک ایک لفظ کا میں خود ذمہ دار. معصوم فرماتے ہیں اگر تیری مجبوری ہے اس کے پاس بیٹھنا تو پھر ہمارے پاس نہ بیٹھا کر. ہم تمہیں اپنے پاس بٹھانا ہی نہیں چاہتے. بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی. عامر صاحب نے ذاکر صاحب کو بھی وقت کے حوالے سے ذرا، وہ ذاکر صاحب پریشان ہو گئے تھے ابھی وقت کے حوالے سے. میں اس وقت کا ڈر رہا ہوں. آپ کی توجہ ہے نا؟ گھڑی میرے سامنے ہے اور میں کوشش کروں گا اپنے وقت میں رہ کے آپ کی خدمت. اس کے پاس بیٹھنا مجبوری ہے تو ہمارے پاس نہ بیٹھا کر. بندہ بہت بڑا تھا، وہ ہاشم جعفری نام ہے. کہتا مولا ماموں ہے تو کیا نہیں بیٹھا. آپ نے فرما دیا آج کے بعد نہیں بیٹھوں گا. کہتا مولا چلو مان تو لیا، ماموں تو چھوڑ دیا، لیکن آپ کا شاگرد ہوں، آپ کا ماننے والا ہوں، آپ کا محب ہوں، وجہ تو بتا دیجئے کیوں نہ بیٹھوں. میں آپ کا وجہ نہیں فرما رہے نا.
وجہ تو بتا دیجئے کیوں نہ بیٹھوں؟ معصوم دیکھ کے فرماتے ہیں اس کا نظریہ توحید ٹھیک نہیں۔ نہیں میں اپنی طرف سے میں پاکستان سے آیا ہوں آپ کی خدمت میں، پاکستان سے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری آپ کی خدمت میں پوری کر کے جاؤں۔ معصوم ایسے بندے کے پاس بیٹھنے نہیں دیتے جس کا نظریہ توحید ٹھیک نہ ہو، جس کا نظریہ توحید ٹھیک نہ ہو معصوم اس کے پاس بیٹھنے نہیں دیتے۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی۔ معصوم کہتے ہیں جس کا نظریہ توحید ٹھیک نہ ہو اس کے پاس نہیں بیٹھ سکتے۔ کتنے حوصلہ مند لوگ آپ ہیں جن کا نظریہ توحید نہیں ٹھیک نہیں، آپ ان کی مجلسیں سنتے ہیں۔ میرے عقیدے کو جانتے ہیں، میرے نظریے کو جانتے ہیں، میں چھوڑ سکتا ہوں ہر کسی کو، لیکن میرے نظریے میں کوئی جھول دیکھا ہے؟ میرے عقیدے میں کوئی جھول دیکھا ہے؟ کیا خطرہ محسوس فرما رہے ہیں آپ؟ میں جہاں کہیں بھی بیٹھا ہوں آپ ہی کا ہوں، کوئی فرق نہیں، میں جہاں بھی ہوں مجھ پہ کسی کا کیا فرق، کیا اثر ہوگا؟ معصوم فرماتے ہیں تجھے سمجھا رہا ہوں، تجھے سمجھا رہا ہوں۔ موسیٰ کی قوم پہ جب عذاب نازل ہوا تھا ایک صحیح العقیدہ بھی ان میں تھا۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، معصوم کے لفظ ہیں، ایک صحیح العقیدہ بھی ان میں تھا۔ جب عذاب آیا تو اس کو علیحدہ ہونے کا موقع نہیں ملا۔ غلط نظریے والے کے پاس بیٹھے ہو، عذاب آ جائے تم بھی بچ نہیں سکو گے۔ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، علی کے مد مقابل جتنی جنگیں ہوئیں، جمل خاص طور پہ لوگ پریشان تھے۔ بعض بندوں نے جمل میں علی کا ساتھ اس لیے نہیں دیا تھا کہ علی کے مد مقابل بھی معزز لوگ ہیں۔ صفین میں وہ علی کے ساتھ آ گئے تھے، نہیں فرمائی، یعنی صفین میں ان کا کسی حد تک ذہن کلیئر ہو گیا تھا کہ علی خلیفہ راشد ہے۔ نہیں میری بات ہی نہیں آپ تک پہنچی، میں کیا ان کے ذہن میں آ گیا تھا کہ علی خلیفہ راشد ہے، اور خلیفہ راشد کسے کہتے ہیں؟ جس کے مد مقابل جو آ جائے اس کے متعلق سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے، خلیفہ راشد کے مد مقابل جو آ جائے اس پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مد مقابل جو آئے تھے ان کو ساری امت مرتد کہتی ہے۔ حضرت ابو بکر کے مقابلے پہ جتنے آئے تھے جو منکرین زکوٰۃ تھے ان کو مرتد کہا جاتا ہے، اور حضرت عمر کے مد مقابل جو آئے تھے ان کو کافر کہا جاتا ہے، اور حضرت عثمان کے مد مقابل جو آئے تھے
ان کو باغی کہا جاتا ہے. جو ہے حضرت ابو بکر کے مقابل پہ آئے تو مرتد، حضرت عمر کے مقابلے پہ آئے تو کافر، حضرت عثمان کے مقابلے پہ آئے تو باغی، علی کے مقابلے پہ آئے تو رضی اللہ. انصاف سرکار نے کوفے خط لکھا، ابن مسعود نے قبیلے اکٹھے کیے، معصوم کو خط لکھا، ہم سارے آپ کی حمایت کے لیے تیار ہیں. فوج اکٹھی کر رہا تھا ابن مسعود، دیر ہو گئی، بندے اکٹھے کر لیے، پتہ چلا حسین شہید ہو گئے. ایک جملہ اور عرض کر لوں پھر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ابن نبیت بصرے میں ایک بندہ تھا جس کے 10 بیٹے تھے، 10 کے 10 بہادر. اس نے باقی لوگوں کو نہیں بلایا، اپنے بیٹوں کو بلا کے کہا یار بتاؤ حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ 10 بیٹے، 7 ظاہراً 8 بیٹے. انہوں نے خاموشی اختیار کی. 2 بیٹے، ایک کا نام عبید اللہ تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا. کہا بابا ہم آپ کے ساتھ چلیے. اس نے کہا یہ دیر نہ ہو جائے. جلدی بصرے سے نکلا، مدینے آیا. مولا حسین تیاری کر کے پہلی منزل ابتہا پہ پہنچ گئے تھے. بس یہ جملہ عرض کر کے میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. پہلی منزل ابتہا کے مقام پہ تیاری کر کے مولا حسین پہنچ چکے تھے. یہ مکے آ گیا اپنے بیٹوں سمیت. اللہ اکبر، کوئی بڑا عظیم آدمی ہے ابن سبیت. جب یہ مکے آیا مولا حسین کو پتا چلا کہ ابن سبیت میرے لیے بصرہ سے مکہ آ گیا ہے. مولا حسین نے ابتہا کو چھوڑا اور مکے دوبارہ آ گئے. اسے بھی بڑی جلدی تھی، اسے بھی بڑی جلدی تھی. یہ نکلا، یہ ابتہا پہنچ گیا. ابتہا کے مقام پہ جب اسے پتا چلا کہ حسین میرے گھر میں چلے گئے ہیں، یہ واپس پلٹا. دیکھا کہ اس کے گھر میں حسین تشریف فرما ہے. اللہ، حسین تشریف فرما، حسین تشریف فرما ہے. وہ کہتا ہے وہاں پہ وَبِفَضْلِهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ کا فضل اور رحمت ہو گیا ہے ابن سبیت پہ کہ حسین جیسی شخصیت میرے گھر میں آ گئی ہے. مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی. وقت کم رہ گیا میرے پاس، میں باتیں ابھی بہت کرنا چاہ رہا ہوں. ابن سبیت اور اس کے دونوں بیٹے شہدائے کربلا میں سے ہیں. یہ ساتھ رہا ہے، شہید ہو گئے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ مشیت الہی کی 2 قسمیں. ایک وہ مشیت ہے اللہ چاہے تو فوراً ہو جاتا ہے. کون فیکون، وہ کون کہتا ہے فوراً ہو جاتا ہے. ایک مشیت تشریع ہے. مشیت تشریع کیا ہوتی ہے؟ اللہ چاہتا بھی ہے پھر بھی نہیں ہوتا. اللہ چاہتا ہے لیکن وہ کام پھر بھی نہیں ہوتا. آپ پریشان نہ ہو جائے، میں نے زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا، بس توجہ کا طالب ہوں تاکہ بات میری آپ تک پہنچ جائے. اللہ چاہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بندے نہیں ہوتے.
ضرورت مند بندے. اللہ کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بندے سچوں کے ساتھ نہیں ہوتے. اللہ نے ہماری سہولت کے لیے دیکھا ہو سکتا ہے ان کو سچوں کا پتہ نہ چلے. نہیں، آپ کی توجہ ہے. ہو سکتا ہے ان کو سچوں کا پتہ نہ چلے، کسی میدان میں سچے نہ دکھا دوں. میں آپ کی توجہ ہی نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا. کسی میدان میں وہ سچے نہ دکھا دوں تاکہ دیکھ لے کہ وہ سچے ہیں کون. لمبی بات ہے، آپ کو پتا ہے. عیسائی راہب آئے، نبی سے مناظرہ کیا. آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ کہا اللہ کا رسول مانتا ہوں، اللہ کا بندہ مانتا ہوں. کہا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا نہیں؟ کہا نہیں، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. پھر اللہ نے کہا ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں. تم اپنی مستورات لے آؤ، ہم اپنی مستورات لے آتے ہیں. تم اپنے نفس لے آؤ، ہم اپنے نفس. ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں گے. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر جھوٹوں پہ لعنت کریں گے. یہ آپ کی توجہ نہیں ہے. حالات بھی نہیں ہے، کر بھی نہیں سکتا. لیکن میں بحیثیت طالب علم جو محسوس کرتا ہوں، نمازیں مسجد میں پڑھی جاتی ہیں، روزے گھر میں رکھے جاتے ہیں، یعنی عبادتیں ایسی ہیں جو چھپ کے بھی کی جا سکتی ہیں. لعنت وہ عبادت ہے کہ جس کے لیے میدان سجایا جاتا ہے. بہت مہربانی آپ کی بات. بہت مہربانی آپ کی بات کرنا. میں عرض کروں آپ کی خدمت عالیہ میں کہ نبی نے کہا نہیں، میں نہیں مانتا بھائی، اللہ کا بیٹا نہیں مانتا. کہا کیسے نہیں مانتے؟ عیسیٰ کا باپ ہی نہیں. تو جب اس کا باپ نہیں ہے تو پھر کس کا بیٹا ہے؟ اللہ ہی کا ہوا نا. اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم. عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. آدم کو اس لیے اللہ کا بیٹا کہتے ہو نا، اس کا باپ نہیں. آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ. ہم نہیں مانتے. کہا ٹھیک ہے، پھر میدان میں آ جانا، مباہلہ کر لیتے. مباہلے میں گئے کتنے؟ 5. میرے پاس وقت نہیں ورنہ تفصیل میں جاتا. گئے کتنے؟ 5 گئے نا. سب مانتے ہیں 5. حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کاش علی کو مباہلے میں جو جانا نصیب ہوا، کاش مجھے بھی ہو جاتا. یہ کو فضیلت اتنی بڑی تھی کہ باقی اصحاب بھی خواہش کرتے تھے. گئے 5. گئے کب؟ توجہ چاہیے. آپ لطف فرمائیے گا، میرا ایک ایک جملہ قیمتی ہے، آپ توجہ فرمائیں گے آپ کو لطف آئے گا. یہ آئے 5 کب تھے؟ جب نبی عیسائی راہبوں پہ آیتیں پڑھتے رہے اور نہیں مانے. نبی آیتیں پڑھتے رہے اور راہب نہیں مانے. بعد میں اہل بیت آئی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی آیتیں پڑھتے رہے تو مجھے کہنے دیجئے گا کہ جب نبی کی زبان سے قرآن کافی نہیں ہوا، نبی خود قرآن پڑھ رہے ہیں نا، نبی کی زبان سے قرآن کافی نہیں ہوا، اور جب قرآن کافی نہ ہو تو اہل بیت کی ضرورت پڑتی ہے. جب قرآن کافی نبی کی زبان سے کافی نہ ہو تو اہل بیت کی ضرورت پڑتی ہے. اب میں بہت آگے نہیں جاتا ورنہ میں پورا مضمون 1 گھنٹے کا میں اسی پہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں. جب گئے تو حالت کیا تھی؟ آگے آگے رسول تھے، گودی میں حسین تھے، انگلی کے ساتھ حسن تھے، پیچھے سیدہ تھی، آخر پہ علی تھے. نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے نا جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آگے آگے رسول تھے، گودی میں حسین تھے،
انگلی کے ساتھ حسن تھے، پیچھے سیدہ تھی، آخر پہ علی تھے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ توجہ نہیں فرما رہے، ہر میدان میں آگے رہنے والا آج سب سے آگے، بہت مہربانی آپ کی بات، ہر میدان میں آگے رہنے والا آج سب سے آخر پہ ہے۔ آج بچے آگے ہیں۔ بہت مہربانی، چلیے میں اس پر رک کے پھر عرض کرنا چاہوں گا، ایک جملہ مجھے کہہ دینے دیجیے گا۔ آگے آگے رسول، گودی میں حسین، انگلی کے ساتھ حسن، پیچھے سیدہ، آخر پہ علی۔ یہ ترتیب ہے نا، اسی ترتیب سے آئے تھے۔ تو مجھے کہنے دیجیے گا عظمت سیدہ کا جملہ کہ جب رسول قدم اٹھاتے تھے تو رسول کے قدموں کی جگہ پہ زہرا کے قدم اٹھاتے، جب رسول قدم اٹھاتے تھے تو رسول کے قدموں کی جگہ پہ زہرا کے قدم آتے تھے، اور جب سیدہ قدم اٹھاتی تھیں تو سیدہ کے قدموں کی جگہ پہ علی کے قدم آتے تھے۔ توجہ نہیں فرما رہے، آپ توجہ نہیں فرما رہے جو جملہ عرض کر رہا ہوں۔ رسول قدم اٹھاتے تھے، رسول کے قدموں پہ زہرا کے قدم، زہرا کے قدموں پہ علی کے قدم۔ اب عظمت سیدہ کو پہچاننے کی کوشش کیجئے گا۔ زہرا اس معظمہ کو کہتے ہیں، چاند لمحے سہی اس معظمہ کو کہتے ہیں جو خود رسالت کے نقش قدم پہ چلے اور امامت اس زہرا کے نقش قدم۔ لو میں فضائل کا آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، فضائل کا آخری جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب یہ گئے تو کیا آئے تھی؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ہم یہ کہتے ہیں ابنا کی جگہ پہ حسن و حسین گئے، نساء کی جگہ پہ سیدہ گئے، انفس کی جگہ پہ رسول و علی گئے۔ یہ انفس کی لسٹ میں گئے۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی، میرا جملہ ضائع نہ ہو، آخری جملہ ہے۔ یہ 5 قرآن کی آیات کے ان الفاظ کے تحت گئے۔ ہمارے پاکستان کے بہت محترم مفسر قرآن، بہت بڑے عالم علامہ پیر کرم شاہ صاحب میرے کے، انہوں نے تفسیر قرآن لکھی۔ انہوں نے کہا یہ جو شیعہ کہتے ہیں نا کہ علی نفس رسول بن کے گئے، یہ بات درست نہیں، علی نفس رسول بن کے نہیں گئے۔ میں نے دست بستہ تصورات میں عرض کیا مولانا، لفظ 3 ہیں، ایک ابنا ہے، ایک نساء ہے، ایک انفس ہے۔ نساء کے تحت علی جا نہیں سکتے، بڑی مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی، نساء کے تحت علی جا نہیں سکتے، انفس میں آپ نہیں جانے دیتے۔ بڑی مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی، آپ نے توجہ فرما لی۔ نساء میں علی جا نہیں سکتے، انفس میں آپ نہیں جانے دیتے، تو پھر گئے کیسے؟ کہا پاگلو، تمہاری سوچ جو چھوٹی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں، داماد بیٹا ہوتا ہے۔ علی تھے داماد مصطفیٰ، اور داماد ہوتے ہوئے بیٹے کی لسٹ میں، ابنا کی لسٹ میں بیٹا بن کے گئے۔ بڑے عالم ہیں، میں تو طالب علم ہوں۔ میں نے دست بستہ عرض کیا مولانا، مجھے یہ بھی بات ٹھیک لگتی ہے، پسند ہے مجھے، میں یہ بات بھی مان لیتا ہوں۔ علی انفس کی لسٹ میں نہیں گئے بلکہ ابنا کی لسٹ میں گئے، اس لیے کہ داماد تھے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی نہ جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ داماد تھے اور داماد ہوتے ہوئے بیٹا بن کے گئے۔ مولانا صرف علی گئے نا، نہیں آپ کی توجہ نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف علی گئے نا، یہ داماد بن کے علی کا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کے علاوہ داماد کو
کوئی نہیں اور زہرا کے علاوہ بیٹی وقت ہوتا تو میں آگے بڑھتا، وقت ہوتا تو میں آگے بڑھتا، روکتا ہوں اپنے آپ کو، اور بڑی جلدی میں دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آگے رسول تھے، گودی میں حسین تھے، انگلی کے ساتھ حسن تھے، پیچھے سیدہ تھیں، آخر پہ علی تھے۔ کہا علی کو آخر پہ کیوں رکھا اور بچوں کو اور مستور کو آگے کیوں رکھا؟ کہا جب افراد سے جنگ ہوتی تھی تو علی آگے ہوتے تھے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب افراد سے جنگ ہوتی تھی تو علی آگے ہوتے تھے۔ آج صرف افراد سے جنگ نہیں، آج نظریات سے جنگ ہے۔ میں نتیجہ نکال رہا ہوں۔ آج نظریات سے جنگ ہے، کیا مطلب؟ یعنی آج نبی صرف عیسائیوں کو شکست نہیں دینے کے لیے گئے تھے بلکہ عیسائیت کو شکست دینے کے لیے۔ آپ کی توجہ ہے، آپ توجہ فرما رہے ہیں، عیسائیت کو شکست دینے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریات کو شکست دینا ہو تو گھر کے بچے بھی لائے جاتے ہیں، مستورات بھی لائی جاتی ہیں۔ اگر نظریات کو شکست دینا ہو تو گھر کے بچے بھی لائے جاتے ہیں، مستورات بھی۔ یہ جتنے مشورے دے رہے تھے نا، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ جتنے مشورے دے رہے تھے نا، حسین خود جائیے، بیویوں کو نہ لے کے جائیے، بچوں کو نہ لے کے جائیے، انہیں پتا ہی نہیں۔ حسین آج یزید کو شکست نہیں دینا چاہتے تھے بلکہ یزیدیت کو شکست دینا۔ بہت اب پتا چلا کہ حسین کربلا میں بچے لے کے آئے کیوں، یہ دنیا کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اب تو بدل گیا ہے ماحول، نعرے بھی بدل گئے ہیں۔ پرانی شیعت جو میں نے دیکھی ہے وہ نعرہ حیدری کے بعد حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد کہی جاتی تھی۔ ایک جملہ کہہ لیں، حسینیت زندہ باد کیا مطلب؟ یعنی حسین کو صرف زندہ باد نہیں کہا جاتا، حسینیت کو زندہ باد کہا جاتا، اور یزید کو صرف مرد آباد نہیں کہا جاتا تھا۔ ہمارے بزرگ یزیدیت کو مرد آباد کہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ایک کردار ہے جسے حسینیت کہا جاتا ہے، اور ایک کردار ہے جس کو یزیدیت کہا جاتا ہے۔ مرد آباد جسے کہنا ہے وہ اپنے میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تبھی کہا جاتا تھا وقت زیادہ ہو گیا، میں نہیں آگے بڑھتا۔ بچے اس لیے لائے گئے کہ نظریات کو شکست دینا تھی۔ علی اصغر کی اسی لیے ضرورت پڑی تھی۔ بہت کی بغیر تمہید کے جلدی میں چند جملے عرض کر رہا ہوں۔ مالیو سبتین کے لفظ ہیں، صاحب مالیو سبتین نے اس جملے کو لکھا ہے: 8 اور 9 محرم کی درمیانی شب، 8 اور 9 کی درمیانی شب، 8 پھر 9 کا دن، پھر 9 کی شب، پھر 10 محرم، 8 اور 9 کی درمیانی شب۔ جناب سکینہ روایت فرماتی ہیں: جفت الاوانی، ہمارے خیموں میں پانی کے برتن خشک ہو گئے۔ سید ہو غیر سید ہو ہزادار ہو، مالیو سبتین کے لفظ ہیں:
جناب سکینہ فرماتے ہیں جب فتل اوانی ہمارے خیموں میں پانی کے برتن خشک ہو گئے تھے، مجھے پیاس نے بہت ستایا. جناب سکینہ فرماتے ہیں مجھے پیاس نے بہت ستایا. میں نے سوچا کہ ہمارے خیمے میں تو پانی نہیں، ہو سکتا ہے پھوپھی زینب نے خود نہ پیا ہو اور کچھ پانی ہمارے لیے بچا کے رکھا. کہتی ہیں میں اس نیت سے اپنے خیمے سے نکلی اور پھوپھی اماں کے خیمے میں گئی. سیدو غیر سیدو، جناب سکینہ فرماتے ہیں جب میں پھوپھی اماں کے خیمے کے دروازے پہ پہنچی تو مجھے اپنی پیاس بھول گئی. مجھے اپنی پیاس بھول گئی. کیوں؟ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی کی گود میں میرا بھیا علی اصغر ہے. اجرکم اللہ، میری پھوپھی کی گود میں میرا بھیا علی اصغر ہے اور وہ اتنا پیاسا ہے کہ میری پھوپھی تارتن تقومو و تارتن تقعد، علی اصغر کو لے کے کبھی بیٹھتی ہے اور کبھی اٹھتی ہے. اور میرے بھیا کی حالت کیا ہے؟ وَهُوَ يَلُوقُ بِلِسَانِهِ، وہ اپنی خشک زبان اپنے ہونٹوں پہ مار رہا ہے. سیدو عزادارو، ایام عزا ہیں، میں کیا لفظ کہوں آپ کی خدمت میں. اور جو 8 اور 9 کی درمیانی شب اتنا پیاسا تھا وہ 10 محرم کی دیگر تک زندہ کا چاہے. اللہ آپ کو سنائے گا میں اہل بیت کے کوئی کام، اللہ آپ کو سنائے گا میں اہل بیت کے کوئی کام. جو 8 اور 9 کی درمیانی شب اتنا پیاسا تھا. اللہ اکبر. علماء پڑھتے ہیں کہ حکیم سقراط سے کسی نے پوچھا، حکیم سقراط یہ بتاؤ کسی بندے کے لیے موت سے زیادہ سخت چیز بھی کوئی ہے؟ موت سے زیادہ سخت چیز بھی کوئی ہے؟ حکیم سقراط کہتا ہے ہاں، کسی شریف آدمی کو کمینے سے سوال کرنا. کسی شریف آدمی کو کمینے سے سوال کرنا پڑ جائے. شمر جیسا کمینہ، حسین جیسا شریف، سوال پانی کا. سوال پانی کا. کتنا پانی چاہیے تھا علی اصغر کو؟ چند قطرے علی اصغر کو مل جاتے تو علی اصغر بہتر ہو سکتے تھے. کتنے بے غیرت تھے وہ لوگ. معافی چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے ورنہ میں اور آگے بڑھتا. جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. رب کعبہ کی قسم جو علی اصغر نے کام کیا ہے کوئی نہیں کر سکا. کوئی نہیں کر سکا. کربلا میں کوئی نہیں کر سکا. جب ایک بے غیرت نے دیکھ کے کہا نا اقطع کلام الحسین، فرمائے حسین کے کلام کو قطع کرو. کہتا ہے بابا کے کلام کو قطع کروں یا بیٹے کے کلام کو؟ وہ دیکھ کے کہتا ہے اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو. عزادارو، جب یہ جملہ کہا نا، کہتے ہیں اس نے تیر جوڑا، مارنا چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ کانپ گئے. پھر تیر جوڑا، پھر مارنا چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ کانپ گئے. تیسری مرتبہ تیر جوڑ کے مارنا چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ جب کانپے نا، عمر بن سعد بے غیرت دے کے کہتا ہے ہورملے، اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کہ سب سے بڑا تیر انداز کون ہے، میں تیرا نام لیا کرتا تھا. تیرا ہاتھ کیوں کانپ گیا؟ یہ دیکھ کے کہتا ہے بے غیرت، تیری نظر میرے تیر پہ ہے اور میری نظر در خیمہ پہ ہے. میری نظر در خیمہ پہ ہے. ایک 5 سالہ بچی ہے جو سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی ہے ہرملے
اپنے تیر کا وزن بھی دیکھ، میرے ویر کا وزن بھی دیکھ۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ عزادارو عزادارو عزادارو، اب جو اس نے تیر مارا ہے، مجھے دو روایتیں ملی ہیں، دو روایتیں ملی ہیں، من الاذن الی الاذن۔ ایک روایت یہ ہے ایک کان سے لگا اور دوسرے کان سے نکل گیا، اور دوسری روایت یہ ہے من الورید الی الورید، شاہ رگ میں ایک طرف سے لگا دوسری طرف سے نکل گیا۔ میں جس روایت کو بھی مانوں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرملے کا تیر لگا نشانے پہ ہے، ہرملے کا تیر لگا نشانے پہ ہے۔ وہ عزادارو، میں اتنا کہوں گا، یہ ہرملے کے تیر کا نشانے پہ لگنا اس بات کی دلیل ہے نہ حسین کا ہاتھ کانپا ہے نہ علی اصغر کا گلا ہلا۔ یقیناً علی اصغر نے تیر کھا کے پلٹ کے دے کے کہا ہوگا، بابا میں آپ کا آخری سپاہی تھا، میری زندگی میں آپ کو تیر تو نہیں نہ لگا، میری زندگی میں آپ کو تیر تو نہیں نہ لگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ میرے عزیز جناب مولانا زیغم شاہ صاحب، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، انہوں نے فرمایا مولانا 10 محرم کو ہم اعمال کرتے۔ میں نے کہا چلیے میں بھی جانتا ہوں اعمال کو۔ کہا نہیں، اس میں ایک خاص عمل ہے، 7 مرتبہ آگے بڑھنا، 7 مرتبہ پیچھے ہٹنا، 7 مرتبہ۔ یہ پتہ ہے عمل کیا ہے؟ جب علی اصغر کو پانی پلا کے حسین خیموں کے قریب آئے نا، خیموں کے قریب آئے نا، ایک مرتبہ سوچا کہ میں رباب کو کیا بتاؤں گا کہ تیرے بیٹے نے کیسے پانی پیا ہے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے، پھر آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے، پھر آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے۔ جب 7ویں مرتبہ ہٹ رہے تھے نا، ایک مرتبہ مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے، مولا آ جائیے، میں سمجھ گئی کہ میری قربانی قبول ہو گئی، میں سمجھ گئی کہ میری قربانی قبول ہو گئی۔ علماء پڑھتے ہیں اور میرے استاد گرامی قدر جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے، جب حضرت علی اصغر آئے ہیں نا ماں کے ہاتھوں پہ، تو ماں نے 2 بین کیے ہیں، بس میری مجلس مکمل ہو گئی۔ 2 بین کیے ہیں، ایک بین یہ کیا، بیٹا علی اصغر ماؤں پہ لازم ہے کہ بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، بیٹا علی اصغر ماؤں پہ لازم ہے کہ بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں۔ بیٹا علی اصغر میں شرمندہ ہوں، تمہیں 2 سال دودھ نہیں پلا سکی۔ ایک عزیز کا جملہ ہے، کہتے ہیں کائنات کا یہ واحد بچہ ہے جس سے ماں کا دودھ بھی تیر سے چھڑایا گیا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ جو دوسرا بین مخدومہ نے کیا نا، وہ پتہ کیا ہے؟ ایک مسئلہ سن لیجئے گا، حج پہ جو جاتے ہیں نا قربانی دیتے ہیں، اور قربانی دینے کے لیے جو چھوٹا جانور ہوتا ہے نا اس کو ذبح کیا جاتا ہے، لٹا کے ذبح کیا جاتا ہے، اور جو اونٹ وغیرہ ہوتا ہے نا اس کو لٹا کے ذبح نہیں کیا جاتا، اس کے پاؤں باندھے جاتے ہیں، اور پاؤں باندھ کے اس کی گردن میں نیزہ مارا جاتا ہے۔ یہ جو گردن میں نیزہ مارا جاتا ہے نا، اسے کہتے ہیں نہر کرنا۔ عزادارو، جب علی اصغر آیا ہے نا ماں کے ہاتھوں پہ، مخدومہ رباب یہ جملہ کہتی ہے، مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے، یا بنیا، او میرا بیٹا علی اصغر، مجھے اتنا تو بتا جا، تجھ مثلوں کا تو نہر، کیا تجھ جیسوں کو بھی نہر کیا جاتا؟ اللہ اکبر۔ علی اصغر کا جھولا خالی رہ گیا، اور جھولے کی زیارت کے لیے آپ کی خدمت میں ماتم حسین۔
عزادارو یارا محرم ہوئیے جتھے اصغر دا سارائی تھلے اجڑی بھائی رکھائے دائیے سال والے پاس دے کے آدھی لوریاں